السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ محترم دوستو، کیا آپ اس بات کو مانو گے کہ ایک آدمی بہت عبادت گزار ہو، نماز پڑھتا ہو، بہت کم بولنے والا ہو، تہجد گزار بھی ہو، پھر بھی اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ حیرت میں ہوں گے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی، عبادت کرنے کے باوجود بھی، تہجد گزار ہونے کے باوجود بھی اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن وہ گناہ آپ کر رہے ہو تو آپ قبر کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے۔ جن کا نام میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک بزرگان دین ہیں، ایک بزرگ ہیں جن کا نام عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد محترم کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے اکثر قبرستان جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں، شب قدر میں اپنے والد محترم کی قبر پر قبرستان گیا۔ ان کو وہاں میں ایصال ثواب کی نیت سے گیا، ایصال ثواب کر رہا تھا۔ ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں تھا، ابھی تہجد کا وقت تھا۔ تو میں اپنے والد محترم کی قبر پر کھڑا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آئی، جیسے تکلیف میں آدمی کراتا ہے، ایسے کرا رہا تھا کہ اس کے کرہانے کی آواز سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے جب یہ اس تکلیف کی، اس کراہنے کی آواز سنائی دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کو روک دیا، اور میرے آس پاس جو قبریں تھیں میں ان کو دیکھنے لگا کہ اتنی رات میں تہجد کے وقت قبرستان میں کون رو رہا ہے، کون کرہا رہا ہے، اور کرہانے کی بہت خوفناک آواز آ رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آس پاس کی قبر کو دیکھا تو ایک قبر تھی جو وائٹ ماربل سے بنی ہوئی تھی، پکی قبر تھی، بہت خوبصورت قبر تھی۔ میں نے بہت دھیان سے وہ آواز سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ آواز اسی ہی قبر سے آ رہی تھی جو وائٹ ماربل سے بنی ہوئی تھی، اور وہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ وہ پتہ چلا کہ وہ آواز اسی قبر سے آ رہی ہے کہ وہ آواز اتنی خطرناک تھی، اتنی خوفناک تھی کہ میں بے چین ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت درد سے تڑپ رہا ہے، کوئی بہت درد کے ساتھ رو رہا ہے، کوئی بہت خوفناک طریقے سے کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر! بہت خوفناک طریقے سے اس قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کسی کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، اس طریقے سے آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ کرا رہا ہو، وہ آواز اسی قبر میں سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اور کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آواز دھیرے دھیرے ہو رہی تھی، اور جب فجر کا وقت ہوا تو آواز بالکل ختم ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا ایک شخص۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ اے جانے والے شخص، مجھے یہ بتا کہ یہ قبر کس شخص کی ہے کہ اس میں اتنی رونے چلانے، دردناک کرہانے کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس شخص نے کہا یہ بہت نیک انسان ہے، بہت دیندار انسان ہے، عبادت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہا کرتا تھا، نمازی پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک بھی نماز اس کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو اتنا کہا وہ شخص چلا گیا۔
جب یہ بات اسے پتہ چلی کہ وہ بہت ایماندار، وہ نیک شخص تھا، تو آپ اپنی بستی میں گئے اور جانے کے بعد میں اپنی بستی کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کیسا تھا جس کی وہ قبر ہے، اس کے رات کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ قبر کسی کی ہے تو وہ قبر بہت نیک انسان کی ہے، بہت شریف انسان کی قبر ہے۔ تو حضرت عبداللہ یمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا یہ کوئی گناہ بھی کرتا تھا؟ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ شخص جو قبر کے اندر لیٹا ہے یہ بہت نیک تھا، بہت ایماندار تھا، بہت دیالو بھی تھا، ہر وقت سرو سجود ہوتا تھا، رکوع میں رہتا تھا، نمازیں، تہجد کی نماز اور بھی بہت نیک کام تھے جو کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اتنی کراہنے کی آواز، اتنے عذاب میں مبتلا۔ تو حضرت عبداللہ ابنی نے کہا کہ کیا کوئی ایسا گناہ بھی کرتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جی حضرت، کہ یہ ایک ایسا گناہ کرتا تھا جو لوگوں کو سب کو معلوم تھا کہ ایک گناہ بھی ایسا کرتا ہے۔ وہ گناہ کون سا تھا؟ وہ گناہ تھا سود کا۔ کیا تھا؟ وہ گناہ تھا سود کا، کہ یہ سود دیتا تھا، سود کے ذریعے سے پیسے کماتا تھا۔ ہاں، کہ وہ سود دیتا تھا، سود کے ذریعے سے پیسے کماتا تھا۔ حضرت عبداللہ یمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے جو آواز آ رہی تھی، اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کرا رہا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا اور تہجد گزار بھی تھا، عبادت بھی کیا کرتا تھا، ہر وقت سرو سجود میں رہا کرتا تھا، مسجدوں میں رہا کرتا تھا، تو اس کے قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا تو وہ تھا سود کا، کیونکہ وہ سود دیتا تھا، اور سود دے کر وہ پیسے کمایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کل سود دینا عام ہو گیا ہے، بیاج پر پیسہ دینا عام ہو گیا ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی شخص آپ سے پیسے لینے آ رہا ہے تو آپ اس سے کیا کہیں گے کہ بیاج پر دوں گا، اور اتنی رقم دوں گا، پھر اس کے بعد میں اتنی رقم اس کو وصولوں گا، یعنی انٹرسٹ پر پیسے دے رہا ہے۔ اور بیاج پر پیسے اتنا دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی نمازیں بھی پڑھے، عبادت بھی کرے، تہجد گزار بھی ہو، لیکن جب قبر میں گیا تو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا خطرناک کہ آواز سن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آدمی بے چین ہو رہا ہے، اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ آدمی اس کی آواز سن کر خود کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن یمینی نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سود سے بچو، سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے۔ آپ حج کر رہے ہو، بہت عبادت کر رہے ہو، ہر وقت سرو سجود ہوتے ہو، اللہ کی یاد میں ہر وقت رہتے ہو، تہجد گزار بھی ہو، مگر آپ نے سود لیا یا سود دیا تو آپ قبر کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، سود جیسی حرام کام سے بچو اور اللہ کے راستے میں آؤ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہم سے وہ کام لے جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سے وہ کام مت لے اس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اتنی خطرناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو سود لینا اور سود دینا بند کرو، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے سود دیا اور لیا تو آپ کو عذاب قبر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی پتہ لگے کہ سود دینا اور لینا حرام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے،
اور کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، مومن پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔